رمضان میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو کسی مستند مفتی سے پوچھنا چاہیے. مثلا بیماروں کو طرح طرح کے مسائل پیش آئیں گے. رمضان کے روزے کی حالت میں انجیکشن کر سکتے ہیں یا نہیں, رمضان روزے کی حالت میں گلوکوز لے سکتے ہیں یا نہیں, رمضان روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں یا نہیں, روزے کی حالت میں جن بیماروں کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا لینا ہے جیسے ڈائبٹیز ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا لینا ان کو, یا جن بیماروں کو معدے کی تکلیفیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ڈاکٹر کہے گا تو بات مانی جائے گی. کیا ہر ڈاکٹر کے بات ماننا لازم ہے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق ہر ڈاکٹر کے بات نہیں مان سکتے. ڈاکٹر کے اندر 3 شرطیں ہوں گی, تب وہ جب وہ کہے گا روزہ چھوڑ دے تب یہ بات ماننی ہوگی. ہر ڈاکٹر کی بات پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ 3 شرطیں: نمبر 1, ڈاکٹر مسلمان ہو, دیندار ہو اور ماہر ہو. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب اس ڈاکٹر کے کہنے پر شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں. مثلا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی بیوی پریگننٹ ہے, آپ کو ابارشن کرنا ہوگا, تو پہلے ڈاکٹر کو شریعت میٹر لگاتی ہے. اگر یہ دیندار ہے اور مسلمان ہے اور ماہر ہے تب اس کی بات مانی جائے گی. ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہو جائے گی اس ڈاکٹر کے بعد شریعت نہیں مانتی ہے. شریعت بات ماننے کے لیے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اگلا بولنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں, اور بولنے والا قابل اعتماد تب بنے گا جب یہ 3 کنڈیشن 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی, تب اس کی بات مانی جائے گی. تو بیماروں کو کون کون سی چیزیں کرنی ہے یہ الگ سے پوچھنا ہوتا ہے, اور علماء وقفے وقفے سے ان کو بیان بھی کر دیتے ہیں. شارٹ میں اتنا سمجھ لیجئے, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے انجیکشن وین کے اندر کیا جائے چاہے گوشت کے اندر کیا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. طاقت کا انجیکشن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن پین کلر کے انجیکشن یا اس طرح کی بیماریوں کے جو انجیکشن ہیں وہ تو دن میں, لیکن طاقت کے انجیکشن آپ دن میں نہیں, آپ روزہ افطار کرنے کے بعد لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں. اسی طرح سے جو اگر آپ کو گلوکوز چڑھانا ہے وہ گلوکوز آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر امیڈیٹلی گلوکوز لگانے کی مجبوری ہے اور مریض کو خطرہ ہے اس وقت اگر گلوکوز چڑھایا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, پیسٹ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. لوگ افطاری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں, سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, اس وقت جی چاہتا ہے کہ پیسٹ کریں. اب پیسٹ کرنے کے بجائے آپ کو مسواک کر لینا چاہیے, مسواک سے آپ کا ذائقہ صحیح ہو جائے گا. پیسٹ اگر کریں گے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں سو گئے اور غسل لازم ہو گیا اس سے بھی روزہ. اور روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی نے آپس میں انٹرکورس کیا تو یہ سخت ترین جرم ہے, اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے اس کا جرمانہ ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ صحابی حاضر ہوئے, انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہلک تو میں برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا ماذا وقع, کیا بات ہو گئی؟ کہا وقعت علی امراتی فی رمضان, کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کر گیا رمضان کی حالت میں, انہیں پرائیویٹ ملاقات. تو آپ نے فرمایا علیک صوم شہرین, 2 مہینے کے مسلسل روزے تم پر لازم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بالکل رمضان کے مہینے میں الگ الگ سوئیں, کیونکہ قریب لیٹیں گے اور قریب لیٹنے کے بعد ہو سکتا ہے نفس قابو میں نہ رہے اور غلطی ہو جائے. خاص طور پر جو نئی شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں, بڑھاپے میں تو امید ہے کہ شاید یہ غلطی نہ ہو, لیکن جوانی کی زندگی میں جو نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ان دنوں میں خطرہ رہتا ہے اس بات کا کہ انسان اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے, اور نہیں رکھ سکے گا تو اس کے بعد پھر اس غلطی میں مبتلا ہو جائے گا. تقریباً ہر سال مفتیوں کے سامنے اس طرح کا مسئلہ آتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جناب قابو نہیں رکھ سکا اور رمضان میں سحری کھانے کے بعد ہم ایک ساتھ لیٹے رہے اور وہاں یہ غلطی ہو گیا, اب کیا حکم ہے؟ ہم کہتے ہیں مرد پر بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے اور عورت پر بھی لگاتار 2 مہینے. عورت کہتی ہے جناب میرا کیا قصور ہے؟ تو جواب آئے گا آپ کو منع کرنے کا حق تھا, جب آپ نے بھی اس کے مرضی کا ساتھ دیا تو آپ کو بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اور مرد کو بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. اب اگر وہ کہے گا جناب میں 2 مہینے کے روزہ نہیں رکھ سکوں گا, تب دیکھا جائے گا اس کو دوسرا کون سا حل ہے, لیکن فی الحال حکم تو یہی ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے لازم ہے. میرے بھائیوں, اس طرح سے رمضان کی فضیلت, رمضان کے مسائل, رمضان کی حکمتیں اور روزوں کے فوائد, اور اس سلسلے میں جو ضروری باتیں وہ آ گئی. اگلا میں نے موضوع عرض کیا تھا کہ بے شمار مسلمان جو ہیں وہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا پلان بناتے ہیں. بہت